شاہین انٹرنیشنل اسکول ناندڑ میں ایک عظیم الشان تعلیمی نمائش بعنوان ایکسپیکٹرم کا کامیابی نخاد عمل میں آیا، جس میں تمام مضامین سے متعلق ماڈلز اور چارٹس کی شاندار نمائش کی گئی۔ جماعت LKG سے 9ویں جماعت کے طلبہ و طالبات نے نہایت اعتماد اور مہارت کے ساتھ اپنی تعلیمی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر نمائش کا افتتاح شہر ناندڑ کی معروف سماجی و دینی شخصیت مولانا محمد زبیر فلاحی اور ناندڑ سمست میمن جماعت کے صدر محمد ساجد بندانی کے دستے مبارک سے انجام پایا۔ اس موقع پر الصفا گروپ ناندڑ کے ڈائریکٹر محمد شبیر احمد اور ڈاکٹر محمد سرفراز کی موجودگی نے پروگرام کو وقار بخشا، جبکہ اکیڈمک ہیڈ شیخ پاشا میاں بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈائریکٹرز کے ہاتھوں مہمان خصوصی کی گلپوشی کی گئی۔ یہ تعلیمی نمائش شاہین انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل محترمہ ناظمہ بیگم کی سرپرستی اور نگرانی میں کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ نمائش کے کامیابی انعقاد میں اسکول کے تمام اساتذہ کی خدمات قابل ستائش رہی۔ بالخصوص پروگرام کوارڈینیٹر شیخ جنید اور خان صبا نے نہایت جانفشانی، نظم و ضبط اور محنت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ گروپ مینیجر سعید احمد کی خدمات بھی نمائش کی کامیابی میں ناقابل فراموش رہی۔ نمائش میں طلبہ کے پروجیکٹ کا غیر جانبدارانہ اور مؤثر جائزہ لینے کے لیے ایکسٹرنل جج تارا مس، عبد الرحمان سر اور امرین مس نے اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیے۔ آخر میں معزز مہمانوں نے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، اساتذہ کی محنت اور اسکول کے تعلیمی معیار کو سراہتے ہوئے شاہین انٹرنیشنل اسکول ناندڑ کے اس تعلیمی اقدام کو قابل تقلید قرار دیا۔ Sheikh Azmat, I am a student of class 4th at Shaheen International School. Today I am here to present on my project my topic geosatellite. A geostationary satellite is a special type of human-made satellite. It is placed in a very high orbit about 36,000 kilometers above Earth. It moves in line with the Earth rotation, so itself to being motionless in the sky. They help with phone sleep and internet connection, especially in remote area. Thank you. سر کے پاس الصفا اسکول شاہین انٹرنیشنل گروپ کی طرف سے ایک سائنس ایگزیبیشن کے ساتھ آل سبجیکٹ کے اوپر ایک ایگزیبیشن رکھا گیا تھا۔ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے طلباء اسٹوڈنٹس جو کسی نے بھی اردو یا ہندی میں بات نہیں کی، سب الحمدللہ انگلش میں ایکسپلین کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کیا بنایا، اور میں اس کا وہ نہیں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہوئی مجھے اس بارے میں۔ ماشاءاللہ اسکول کی پڑھائی اور یہاں کے ہونہار بچے یہ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہاں کی پڑھائی کتنی اچھی ہے، اور ہمارے الصفا کا پورا اسٹاف اور ہمارے سر بالکل قابل تعریف ہے۔ اور باقی اور اسکولوں سے بھی میری ایک ونتی ہے کہ اس طرح کا پروجیکٹ، اس طرح کا ایگزیبیشن ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں کو آج کل ہم لوگوں کو اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک سیمت ہے، لیکن آج ایگزیبیشن نے بتا دیا الصفا کے شاہین ایگزیبیشن جس میں کہ بچے کیا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی اور میں سب کو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ شاہین انٹرنیشنل اسکول میں تشریف آوری ہوئی تھی اور یہاں پر ایک ایگزیبیشن آل سبجیکٹ کا دیکھنے کا موقع ملا، اور بالخصوص اسلامیات کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی دل سے کہ بچوں نے جس طرح آب زمزم کا تصور دیا ایگزیبیشن کے ذریعے سے، اور جیسے کعبۃ اللہ اور صفا و مروہ کا واقعہ، اور اسی طریقے سے سورج، چاند، ستارے، سیارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں عنقریب آفاق میں یعنی اسپیس میں ایسی نشانیاں ہماری دکھائیں گے کہ جس میں تم غور و فکر کر کے ہم تک پہنچ سکتے ہو۔ تو بالکل یہ وہی راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا غور و فکر کرو، تو پروجیکٹس کے ذریعے سے، ایگزیبیشنز کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ غور و فکر کرانا کہ سورج کے پیچھے اللہ کی طاقت، چاند کے پیچھے اللہ کی طاقت، ہر نظام کے پیچھے اللہ کی طاقت، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگے وفی انفسہم، اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرو کہ تمہارا جو جسم جان بنا ہے اس کے پیچھے اللہ ہی کی طاقت ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ایسے ایگزیبیشن پروجیکٹس کے ذریعے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے، اویئرنیس ان میں پھیلائی جا سکتی ہے کہ بیٹا یہ آنکھ کس طرح سے بنی ہے، اور یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، آبشارے، مرغزارے، کہکشائے، اور ان کے پیچھے اللہ ہی کی طاقت ہے۔ اور بہت اچھے طریقے سے بچوں نے ایکسپلین کیا اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ دوسری مرتبہ میرا اس اسکول میں آنا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ سیرت کے عنوان پر بہترین بچوں نے
اپنی تقاریر پیش کی تھی اور میں بہت زیادہ متاثر ہوا تھا کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ انگلش ہے, CBSE پیٹرن ہے, مگر اس میں اتنے اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس نے سیرت کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو ایک مدرسے کے بچے بھی کر نہیں سکتے, بلکہ بہت بہترین انداز میں بچوں نے پیش کیا تھا. اور اب یہ سیکنڈ مرتبہ جب میرا آنا ہوا ہے, دوسری مرتبہ, تو پروجیکٹس کے ذریعے سے, ایگزیبیشن کے ذریعے سے معلوم پڑتا ہے کہ ٹیچرز کی کافی محنت ہے, اور ایک پروجیکٹ کو تیار کرنے میں کم سے کم 15 سے 20 دن لگ گئے ہو گئے, اور بچوں نے جو محنت کی ہے, من جد وجد, حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوشش کرے گا ہم اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے. یقیناً یہ بچے بہترین انعام کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کاوشوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے, اور اس اسکول کو خوب ترقیات سے نوازے, اور ان کے ٹیچرز کو ایسے ہی اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کی اور بچوں کو ٹیچرز کی رہنمائی رہبری میں چلنے کی اور ایک بہترین فیوچر تیار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ کہنے سننے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ آج صفا گروپ کے زیر انتظام شاہین انٹرنیشنل اسکول میں آل سبجیکٹس کی ایجوکیشنل ایگزیبیشن اسپیکٹرم رکھی گئی تھی. اس میں تمام ہی سبجیکٹ کو کور کیا گیا. عام طور پہ ایگزیبیشن صرف سائنس کی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ یہاں پر ہم نے آل سبجیکٹس کو کور کیا ہے, اور الگ الگ سیکشنز میں کلاس نرسری سے LKG سے لے کر 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے, اس کو ڈسکرائب کیا. الحمدللہ آج ہمارے ٹیچرز کی اور پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کی محنت سے رنگ لائی ہے, اور بچوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنے پروجیکٹس پیش کیے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی ساجد صاحب اندانی, مولانا زبیر صاحب, ان لوگوں نے تشریف لائے اور بہترین ہماری گائیڈنس کیا اور ہماری سراہنا کی. اسی طرح ہمارے اسکول کے جو ذمہ داران ہیں, ہمارے پرنسپل میڈم اور تمام ہی ٹیچرز نے بہت دل لگا کر محنت کی, اور الحمدللہ اس طرح سے یہ ایگزیبیشن کامیاب رہی ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کا ایک موقع ملتا ہے. ایسے موقعوں پر جیسے عام طور پہ صرف سائنس سبجیکٹ کو ہی فوقیت دی جاتی ہے, لیکن جو دیگر سبجیکٹس ہے ان سبجیکٹس کی بھی ایک اپنی اہمیت رہتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہر سبجیکٹ کی اس کی اہمیت کے حساب سے بچوں کو تیار کیا جائے. صرف سائنس کے علاوہ جیسے ہسٹری, جغرافیہ, اردو, اسلامیات, تمام ہی مضامین کو ہم نے اس میں کور کیا. الحمدللہ بہت بہترین انداز میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے تیاری کی ہے. میں اس طرح ہمارے اسٹاف کا اور تمام پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. He has given me the opportunity to serve in this institution. Alhamdulillah, I really very thankful to the management and my staff who has encouraged and did very much hard work so that our program got success. Mashallah, when I saw the faces of the parents, they are very happy to see our students how they are demonstrating their projects. Mashallah, the confidence even from the pre-primary section to the higher section. They are working models. They are not only focused on the science but also in each and every subject. They also participated they have taken the projects on the languages as well. In this way, they are able to learn in a playful method. Alhamdulillah, whatever the intention we are having, whatever the aims we are having in our minds, it's going to be true, inshallah. And moreover, I thanks to all the parents, all the viewers that all have visited here, and they have appreciated our works. Thank you, Jazakallah. In Shaheen International School, we have arranged a science exhibition whose name is a Spectrum. In this school, a lot of projects are here in that so many parents or students and teachers are involved. They have done a lot of work, not work, there is a hard work. The teachers have taken from there a creativity activity. In that, our great, very dynamic personality, Principal Madam, has taken a lot of hard work by the teachers, by the students, and by the parents. All the parents are very happy here. I want to say something about our institution. In Nanded, or especially in Deglunaka, there are near about 15 students that schools are. But out of that, only the 4 schools are recognized by the government of Maharashtra, and especially from the Jilla Parishad. In that 4 schools, our school is very great. It is held from the Jilla Parishad Nanded that. So I would like to request the parents take the admissions in our schools. Not only this one is English medium school, our junior college is also that,
that is the semi-English school, As-Sufa International School. So I would like to request to the parents, every parents see their students what they are doing the work that. Okay, with this I'm thankful for the students, teachers and dynamic personality principal madam that. Okay, Allah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabia Samin, a learner of class 6 at Shaheen International School. आज मैं आपको मेराज के सफ़र के बारे में बताऊंगी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मेराज का सफ़र का तोहफा मिला था. तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा लाया गया. फिर वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबियाओं की इमामत फरमाई. फिर वहाँ से बुराक पर बैठ के 7 आसमानों की सैर की. तो सबसे पहले आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम से मिले. दूसरे आसमान पर याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मिले. तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले. चौथे आसमान पे इद्रीस अलैहिस्सलाम से मिले. पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से मिले. छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मिले. सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले. फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे. सिदरतुल मुंतहा एक बेड़ी का पेड़ है जैसे 4 नहरें बहती है. तो दुनिया में जाती है जिसे नील और अफराद कहा जाता है. तो जन्नत में जाती है जिसे शहजान और रहजान कहा जाता है. फिर वहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर तक पहुँचे. बैतुल मामूर सीधे काबे के ऊपर है जहाँ पर फरिश्ते तवाफ करते हैं. फिर वहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर हुए. फिर वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की. फिर वहाँ से जाते जाते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाई गई और 5 नमाजों का तोहफा अता किया गया. वो बिजली का कड़का था या सूते हादी, वो बिजली का कड़का था या सूते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी. नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी. एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी. पड़ा हर तरफ गुलिये पैगाम हक से, पड़ा हर तरफ गुलिये पैगाम हक से, कि गूंज से दश्त व जबल नाम हक से. जज़ाकल्लाह. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Atif. My father name is Sayyid Firdaus. I study in 7th standard at Shaheen International School. Today's my project topic is water cycle. The water cycle is the continuously movement of water on above and below Earth's surface driven by the sun energy. The main stages are evaporation, transpiration, which rise into the atmosphere as vapor cools, condensation from clouds, and when they become saturated, precipitation occurs in the form of rain, snow, or hail. Water returning to the Earth's surface. I hope you like our project and a good day ahead. Thank you. My name is Ikhtilfa. My father name is Sheikh Altaf. I am a student of class at Shaheen International School. Today I am here to present my project on the topic sources of water. Water is very important for all living things. We get water from many natural sources. The main sources of water are rain, river, lake, pond, wells. Rain is the main sources that feed river and lake. We use this water for drinking, cooking, cleaning, farming and other activities. We must save water and keep all water sources clean. I hope you like my project. Thank you. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے آج فرسٹ ٹائم میں شاہین انٹرنیشنل کے ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہوں ایز اے پیرنٹ ایز ویل. میرے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو آئی ریئلی اپریشیٹ the way they are teaching and they are inspiring the students to give a speech, not only a small speech but giving a demo on whatever they are teaching to their students. تو example ابھی ایک بچہ تھا جو like he was on 8th standard, he was giving a blood test sample. So he took up my blood and he was able to segregate like which chemical can be mixed to conclude what answers, like what would be the result. So he took my blood sample and he was able to tell like my blood group is the B positive. So that's really a good achievement for the school as well. Even like the student was only in 8th standard, like not even a 12th standard people will be able to answer those things. So really huge appreciation to the school and staff, and really appreciate the whole staff and the management and the teachers of the school because they are capable of inspiring the students from 1st standard till 8th standard. What I have seen, they have done amazing job. Thank you. Assalamu alaikum.